بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 22 اپریل سال 2020 اور دن ہے آج بدھ کا۔ خبریں ہیں آپ کے پاس، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے والد مرحوم کے لیے دعا بھی کی اور مجھے تسلی بھی دی، اور آپ کی دعاؤں کا، اس وابستگی کا، اس پیار محبت کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے بہت بڑا حوصلہ ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے اور آپ کے بزرگوں کو سلامت رکھے جناب آپ کے سروں پہ۔ تو خبر کہاں سے شروع کریں؟ خبر یہ ہے جناب، کرونا نے، آپ کو بار بار ہم کرتے رہے ہیں کہ کرونا، میں تو یہ کہوں گا کہ کرونا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو تباہی مچائی ہوئی ہے، جو بڑی بڑی دنیا کی سپر طاقتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ میں ذکر کروں گا امریکہ کا، وہ جو جس مصیبت میں اس وقت گرفتار ہے، تو اس سے تو مجھے 100% یہی لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جناب کہ سب کچھ میں ہی ہوں، اس لیے دنیا پہ اترانا چھوڑ دیں۔ کل آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے ساتھ کیا ہوا۔ کل امریکہ کے تیل کا کوئی خریدار نہیں تھا جی دنیا میں، اور وہ مائنس پہ آ گیا، یعنی اس کی قیمت مائنس پہ تھی، اور سٹوریج کا خرچہ زیادہ تھا خام تیل کا، اور اس کی قیمت کم ہو گئی، اور $1 سے بھی نیچے، اور پھر مائنس پہ چلا گیا۔ یہ مئی کے سودوں کی بات ہو رہی ہے، اور لوگوں نے اپنی جان چھڑوائی، اور اس کا امریکہ کی اکانومی کو کتنا دھچکا لگا، یہ ماہر معیشت کسی سے پوچھیں انشاءاللہ وہ ضرور بتائے گا۔ اور جو امریکہ نے سوچ کے اپنا کھپت اور سٹوریج کی ہوئی تھی فیول کی، جس قیمت پہ کہ اس سے کم تو نیچے ہو ہی نہیں سکتا، وہ کل وہ بھی اس کے، میرا خیال ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امریکہ جیسی سپر پاور اس کا خام تیل خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہ ہو۔ یہ چیز یہی ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ وہ امریکہ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی کہ 2 ماہ پہلے جو پتہ نہیں کتنے ملکوں میں اس نے براہ راست جنگیں شروع کی ہوئی ہیں، جو ظاہر ہے، وہ جو نظر آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سارے مسلمان ممالک ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو جو عیسائی علماء ہیں ان کو شاید بتائیں، جوش بھی سمجھیں، وہ بھی ذرا بتائیں کہ انسانیت کے قتل کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور وہ بھی اجتماعی ظلم کیا جائے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سپر پاور اور یہ سارا کچھ کہنا چھوڑ دیں، سپریم پاور صرف ایک ہی ہے اس کائنات کی، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ قرآن مجید میں بھی ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اور کن فیکون جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ کسی انسان کی صفت نہیں ہے، کسی حکمران کی صفت نہیں ہے، کسی دنیاوی سپر پاور کی صفت نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی امریکہ جو ہے وہ کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد جناب 7,92,000 8 لاکھ کو پہنچ چکی ہے، اور اموات 42,500 ہو چکی ہیں، یعنی کہ 50,000 کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اور سب سے نمبر 1 پہ اس کی اموات بھی ہیں اور نمبر بھی اس کے زیادہ ہیں۔ اٹلی میں 24,000 سے زیادہ ہو چکی ہیں، اسپین میں 21,000 سے زیادہ ہو چکی ہیں، فرانس میں 20,000 سے زیادہ ہو چکی ہیں، برطانیہ میں 16,000 سے زیادہ ہو چکی ہیں، اور ایران جو ہے وہ 6,000 کی طرف جا رہا ہے۔ چین 5,000 سے نیچے ہے ابھی تک، جرمنی میں تقریباً 5,000 ہیں، سعودی عرب 103، UAE 43، اور ترکی 2,140۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ اس کرونا کی وجہ سے بہت ساری نشانیاں اپنی دکھا رہا ہے، اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ پہلے تو وہ ایک مچھر، ڈینگی میں تو پھر مچھر نظر آتا ہے، کرونا تو نظر ہی آتا ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی یہ تو ایک بے جان، اس کی تو جاندار ہی نہیں ہے، یہ بے جان
ایک ہے جناب، ساری دنیا، سارے سیاستدان بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اور پاکستان میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں جناب، وہ بھی نماز تراویح سے متعلق آج وزیر اعظم نے متنبع کیا ہے کہ اگر ان پہ عمل نہ کیا گیا اور خدا نخواستہ وبا پھیلی تو پھر سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے جو کمٹمنٹ ہے، جو ایگریمنٹ ہوا ہے، وہ واپس لے لیں، کیونکہ عالمی ادارہ صحت مسلسل وارننگ دے رہا ہے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جناب عائد پابندیاں نرم کرنے میں جلد بازی عالمی وبا کو بڑھاوا دے گی، یہ اس نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے WHO نے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ وقت ایسا نہیں کہ آسان لیا جائے اس بیماری کو، بلکہ ہمیں ممکنہ طور پہ مستقبل کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نئے طور طریقے اپنانے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر عالمی ادارہ صحت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر مختلف ممالک نے اپنی اقتصادی بحالی اور معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے کرونا وائرس کے خلاف اپنائے گئے اصولوں کو نظر انداز کیا تو اس کے نتائج بھیانک ہوں گے۔ تو میں آپ سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جناب احتیاط بہت ضروری ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اور کیونکہ زندگی ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، دیوار میں ٹکر نہیں مارنی چاہیے، حفاظتی انتظامات ضرور کرنے چاہیے۔ اب جناب آج کا دن جو ہے، وزیر اعظم عمران خان مسلسل فارم میں نظر آ رہے ہیں، اور آج انہوں نے ایک اور مافیا کو جناب آڑے ہاتھوں لے لیا ہے، اور وہ مافیا ہے IPPs، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز، یعنی کہ بجلی پیدا کرنے والے جو پرائیویٹ بجلی گھر ہیں، وہ آئے ہیں جناب نرغے میں، اور نرغے میں اس طرح آئے ہیں کہ 1994 سے جناب 1994 سے لے کے اب تک، یعنی تقریباً 26 سالوں میں یہ IPPs جو ہیں انہوں نے ایسے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ جس کے سامنے ریاست پاکستان اور حکومتیں ان کے سامنے یرغمال تھی، کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ اور یہ کارٹلز ایسا تگڑا کارٹلز ہے کہ یہ سارے رشتہ دار جو ہیں، یا تو یہ رشتہ دار ہیں یا خود ہیں، یہ جو پرائیویٹ بجلی گھروں کے مالکان ہیں، یا تو خود سیاستدان ہیں یا سیاسی خاندانوں سے ہیں یا ان کی رشتہ داریاں ہیں، اور اگر کوئی باقی بچتا ہے تو وہ ہیں جو انویسٹ کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں، سیاسی حکمرانوں پہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اور انویسٹ کرنے کے بعد اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے، آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، اور اس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ اس کو پبلک کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو جناب وزیر اعظم عمران خان کا آپ کو پتہ ہی ہے، اور اس کے بعد جب ان کا موڈ دیکھا تو باقی وزراء جو PTI کے، خالصتاً PTI کے، اور شیخ رشید صاحب، انہوں نے کہا جناب اس کو پبلک کیا جائے، اور یہ رپورٹ پبلک ہو گئی۔ یہ 12 بجلی گھر ہیں، 12 بجلی گھر، یعنی کہ 12 لوگوں نے، 12 خاندانوں نے اربوں نہیں کھربوں روپیہ پاکستان کے قومی خزانے سے، پاکستان کی عوام سے نچوڑا ہے۔ ان میں کون کون سی ہے؟ لبرٹی پاور ٹیک ہے، ایٹلس پاور لمیٹڈ ہے جناب، اٹک جیم لمیٹڈ ہے، نشاط پاور لمیٹڈ ہے، نشاط چونیا ہے، فاؤنڈیشن پاور لمیٹڈ ہے، اورینٹ پاور لمیٹڈ ہے، سفائر پاور لمیٹڈ ہے، اینگرو انرجی لمیٹڈ ہے، UCH2 ہے، سیف پاور لمیٹڈ ہے، اور ایک ہے جناب HS روئی ہے یا رائے ساہیوال کی کول پاور پروجیکٹ۔ تو جناب یہ ہیں لوگوں، اور اس رپورٹ میں کیا ہے، پرائیویٹ بجلی گھروں نے کتنا مال بنایا، یہ پیپلز پارٹی سے شامل ہے، مسلم لیگ نواز شریف فیملی بھی، بھٹو فیملی بھی، دونوں شامل ہیں، زرداری صاحب کی فیملی بھی شامل ہے۔ یہ انہی کے زمانوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اتنی سخت شرائط معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ بجلی پیدا کریں نہ کریں ان کا کھاتہ ہم نے ضرور بھرنا ہے، ان کے بینکوں میں اربوں روپیہ ضرور ڈالنا ہے، یہ ہے۔ اور انکوائری کمیٹی کی رپورٹ جو IPPs کے 20 سالہ ڈیٹا کی بنیاد پہ تیار کی گئی ہے، اور پاور پالیسی 94 کے تحت قائم ہونے والی 16 IPPs پر ٹوٹل 51 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوئی،
اور یہ 415 ارب روپے اضافی منافع اور 310 ارب کا اضافی یہ ہے جناب ڈیویڈنڈ حاصل کر چکے ہیں۔ 310 ارب اور 415 ارب یہ ہو گیا 725 ارب ٹوٹل، 51 ارب کی سرمایہ کاری، ذرا آپ تصور کریں 725 ارب روپیہ وصول کیا جا چکا ہے۔ زیادہ تر آئی پی پیز نے اپنی سرمایہ کاری کی رقم 2 سے 4 سال کے اندر کما لی، اور ان آئی پی پیز نے سرمایہ کاری کی کل رقم سے جناب 18 گنا منافع اور 22 گنا 18 اور 22 40 گنا زیادہ پروفٹ حاصل کر چکے ہیں۔ 6 کمپنیوں نے 60 سے 79% تک سالانہ منافع کمایا، جبکہ 4 کمپنیوں نے تقریباً 40% سالانہ۔ ایسا کوئی ہے جی جناب کہ آپ اربوں روپیہ کمائیں؟ پاور پالیسی 2002 کے تحت 2394 2934 میگا واٹ بجلی مجموعی صلاحیت کی تیل اور گیس سے چلنے والی 13 آئی پی پیز قائم کی گئیں۔ ان 13 کمپنیوں پر مجموعی طور پر 57 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی گئی، لیکن گزشتہ 8 سے 9 سال کے دوران آئی پی پیز نے 57 ارب کی سرمایہ کاری کے بدلے میں 203 ارب روپے کما چکی ہے جناب، اور جبکہ کمپوننٹ ڈیٹ کی مد میں 263 ارب روپے اضافی، یعنی 200 اور 200 466 ارب روپیہ لے چکے ہیں جناب۔ ان 13 کمپنیوں سے کچھ کمپنیاں سالانہ 87% تک منافع لے رہی ہیں جی۔ ان کے منافع کی شرح سرمایہ کاری کی نسبت مجموعی طور پر 16 گنا بنتی ہے۔ پاور پالیسی 2015 کے تحت قائم ہونے والی 2 کول پاور پلانٹس میں سے صرف 2 سال کے قلیل عرصے میں سرمایہ کاری 71% کما چکا ہے جناب۔ دوسرا پاور پلانٹ 32% حاصل کر چکا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2002 کی پاور پالیسی کے تحت قائم پاور پلانٹس کو فیول کی اضافی کھپت ظاہر کرنے پر 9 سال میں 64 ارب کی ادائیگی کی جا چکی ہے، اور اگر ان کے معاہدے کو دیکھا جائے تو مدت پوری ہونے تک انہیں ٹوٹل 209 ارب روپے کی اضافی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ حیران کن چیزیں ہیں کہ بلینز آف بلینز جناب۔ اور آگے ایک اور چیز ہے، روپے کی ڈالر کے مقابلے میں کم ہوتی قدر کو بھی اگر مد نظر رکھا جائے تو 2006 2002 2013 2015 میں لگائے گئے آئی پی پیز کو 237 ارب کی زائد ادائیگی کی گئی ہے، اور 500 اور اسی حساب سے 94-95 کی پالیسی کے تحت چلنے والی آئی پی پیز کے علاوہ تمام آئی پی پیز کو 566 ارب روپے کی زائد ادائیگی کی گئی، یعنی 400 ارب 500 ارب 200 ارب 600 ارب، اتنی یہ ایک کمپنی۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور یہ جناب صورتحال ہے جو نے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب جو خبر وہ یہ ہے کہ اب یہ تمام سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے آٹا، چینی، شوگر والے بھی اور آئی پی پیز بھی، یہ سارے کارٹلز، ان کی میٹنگ ہوئی ہے، یہ سب کوشش اب یہ کر رہے ہیں کہ تگڑے سے وکیل کیے جائیں جناب، اور تگڑے سے وکیلوں کے ذریعے سے کوئی اعلیٰ عدالتوں سے رجوع کیا جائے، اور یہ ساری کارروائی کو سسپینڈ کروایا جائے، اسٹے لیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں جناب، توقع یہی ہے کہ اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ اس قومی کاز میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گی جناب، اور پاکستان کو جن کارٹل نے یرغمال بنایا ہوا ہے ان کارٹل سے پاکستان کو نکالیں گی۔